ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ جماعت اسی راہ کربلا کی مسافر جماعت ہے جو خود بھی صبر کرتی ہے، صبر کی تلقین بھی کرتی ہے، اس راہ پر مسافر ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، مظلوم امت کی خاطر، محکوم امت کی خاطر، کمزور اور مقہور امت کی خاطر، کمزور پاکستانیوں کی خاطر۔ اور اس تحریک کا پیغام اور شیخ الاسلام کا پیغام بھی ہے کہ یہ معرکہ ہے انقلاب کا، یہ معرکہ ہے کربلا کا۔ کہیں پر دہشت گردی کا محاذ کھلا ہے، اسلام کے چہرے کو دہشت گردی سے دھبے دار کرتے ہیں، تو تحریک منہاج القرآن اسلام کے چہرے کو سنہرا کرنے میں مصروف ہے، دہشت گردی کے دھبے صاف کرنے میں مصروف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کرنے میں مصروف ہے۔ کہیں جہالت کا اندھیرا ہے، وہاں پر کربلا کا یہ سفر علم کا نور پھیلا رہا ہے۔ کہیں پر غربت اور افلاس ہے، تو تحریک منہاج القرآن اسی کربلا کے سفر میں پھر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تکالیف اور پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ کہیں پر عقیدے پر حملے ہیں، کہیں فرقہ واریت ہے، اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تحریک، کہیں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کی اقدار کو زندہ کر رہی ہے، کہیں پر پاکستان کی مظلوم عوام کے حقوق سلب ہوتے ہیں تو ان کے لیے جنگ لڑتی ہے۔ ہر رستہ جس پر تحریک منہاج القرآن اور ہماری قیادت آج گامزن ہے وہ راہ انقلاب، راہ کربلا ہے۔ انقلاب کا دوسرا نام کربلا ہے۔ انقلاب کا دوسرا نام کربلا ہے، یا یوں کہہ لیں کربلا کا دوسرا نام انقلاب ہے، اور ہم اس راہ کے مسافر ہیں۔ اور تحریک منہاج القرآن کا ہر بھائی، ہر بہن، ہر بیٹا، ہر بیٹی اسی راہ کے مسافر ہے، کیونکہ اسی راہ میں زندگی ہے، اسی راہ میں موت ہے۔ حاضرین گرامی، ہر دور میں مارکہ یزید اور مارکہ حسین بپا رہتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے میجورٹی راہ رخصت اختیار کر لیتی ہے، سہم جاتی ہے، گھر بیٹھ جاتی ہے، ہمت نہیں کرتی، غلط کو غلط نہیں کہتی، غلط سے سمجھوتا کرتی ہے، کبھی روزگار کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی جان کے چلے جانے کی وجہ سے، کبھی مال کے لٹ جانے کی وجہ سے، کبھی اولاد کے خوف کی وجہ سے۔ پھر اسی طبقے میں کوئی مرد حق بھی ہوتا ہے جو ان تمام خوفوں سے آزاد ہوتا ہے، اس کی راہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف ہوتی ہے، وہ راہ رخصت چھوڑ کے راہ ہزیمت اپنا لیتا ہے، ہزیمت کا مسافر ہوتا ہے۔ بس پھر جہاں غلط دیکھتا ہے اسے للکارتا ہے، جہاں پر اسلام پر ظلم ہوتے دیکھتا ہے اس کو للکارتا ہے، جہاں پر امت مسلمہ پر ظلم ہوتے دیکھتا ہے للکارتا ہے، جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا مذاق بنتے دیکھتا ہے للکارتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن اس دور میں کہ جس دور میں بہت سے علماء دیکھتے ہیں، مشائخ دیکھتے ہیں، سیاستدان دیکھتے ہیں، راہ رخصت اپنائے ہوئے ہیں، یا خاموش ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، کھڑا ہے ہر کوئی خاموش یزید وقت کے آگے، کھڑا ہے ہر کوئی خاموش یزید وقت کے آگے، اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے۔ محترم، ہر دور میں بات چلانے والا حسین کا ہی پیروکار ہوتا ہے، ہر دور میں حسینیت کا اور حسینیت کا کردار اپنانے والا ہی بات چلاتا ہے۔ اس دور میں جب ہر کوئی سہما ہوا ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے، اس دور میں حسینی کردار کا امین پھر منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ہی بات چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ
ہر دور میں غیرت اور حریت ہمت کے ساتھ جینے والوں کی تحریک ہے، غلط کو غلط کہنے والوں کی تحریک ہے، حق کے لیے لڑنے والوں کی تحریک ہے، حق کے ساتھ آخری لمحے تک ڈٹ کے کھڑے رہنے والوں کی تحریک ہے۔ اور آپ سب کو مبارک ہو، آپ اسی تحریک کے مجاہد ہیں، مجاہدات ہیں، اسی تحریک کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسی عظیم قائد کے فالوورز ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے، حوصلہ دے، ہمت دے، ایمان کی قوت دے کہ اس دور میں اسلام کا دفاع کر سکے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے لڑ مر سکے۔ ہمارے لیے تو خوش رہنے کے لیے یہی بات بہت ہے۔ ہر دور میں شیطانی قوتیں بھی ہوتی ہیں، رحمانی قوتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں رحمانی قوتوں کے ساتھ جوڑا، ہمیں اس نے جوڑا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں آخری واقعہ سنا کر، بہت پیارا واقعہ ہے، میں اکثر سناتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں کچھ قطرے پانی لے کر اڑتا جا رہا تھا، تو ایک شخص نیچے کھڑا تھا جس کو اللہ رب العزت نے پرندوں سے بات کرنے کی قوت عطا کی۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جاتے ہو؟ پرندے نے کہا تجھے پتہ نہیں نمرود نے خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا؟ کہتا ہے پتہ ہے، پر تو کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا شخص، کہتا ہے اتنی بڑی آگ اور تو اپنی چونچ میں چند قطروں سے بجھا لے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے بھی پتہ ہے آگ بہت بڑی ہے، چند قطرے میرے اسے بجھا نہیں پائیں گے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں کی فہرست کھلے اس میں کہیں میرا نام بھی ہو۔ بجھانا وہ خدا میں ہے، انسان سے وہ آگ تو کسی صورت بھی نہیں بجھنی تھی، بجھنی تو خدا سے تھی، لیکن اس نے دیکھنا یہ ہے کہ بجھانے والوں کی کوشش میں شریک کون تھا۔ آج چاہے امت مسلمہ ہو یا پاکستان، تقدیر خدا نے بدل دی۔ ہمارا عقیدہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر ہمیں فخر ہے کہ آج اگر پاکستان چل رہا ہے تو ہم وہ آگ بجھانے والوں میں کم از کم شریک ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہے تو ہم امت کے ساتھ کھڑے رہنے والوں میں حق کے ساتھ ہیں۔ ہمارے لیے یہی فخر کی بات ہے۔ باقی کرم اس نے کرنا ہے، امت کو بچانا بھی اس نے ہے، پاکستان کو سنوارنا بھی اس نے ہے، مگر ہم کوشش کرنے والوں میں ہیں۔ اللہ پاک ایسا ہی ہمیں رکھے، ہمیں مرتے دم تک حق کے ساتھ کھڑا رہنے والا اور حق کے لیے کوشش کرنے والا رکھے، یہی ہمارے لیے منزل ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اس عظیم و شان پروگرام کے انعقاد پر میں یہاں گریس کی، ایتھنز کی، منہاج القرآن کی تمام انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں، تمام انتظامیہ کو جنہوں نے اس پروگرام کو ہر صورت کامیاب کیا، ان سب کو مبارک دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے تمام معزز مہمان، ایمبیسیڈر آف پاکستان، ایمبیسیڈر آف ایران، اور اس کے علاوہ تمام علماء، مشائخ، معززین جو اس مجلس میں شریک ہوئے، آپ سب کے آنے کا بھی دل کے تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر تا دم مرگ اللہ رب العزت میں ہمیں ان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی ایمبیسیڈر آف پاکستان سے ہیں،